تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلقیس کی طرف سے تحفہ بھیجا گیا۔ اور تحفہ کیوں بھیجا گیا؟ تحفہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ آزمائیں کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو نبیوں کو اللہ اتنا بے حساب نوازتا ہے کہ انہیں دنیا کے کسی مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہوں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ دینے کے لیے آئے تو آپ نے جنات کے ذریعے وہ آنے والا جو راستہ تھا وہ سارا سونے اور چاندی کا بنوا دیا۔ جب وہ آ گئے تو وہ اپنے دل میں بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ ہم انہیں تحفہ دے کے کنونس کرنے آئے، متاثر کرنے آئے کہ صاحب، اور ان کے پاس تو آلریڈی اتنا موجود ہے کہ بس اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سارا سامان واپس لے کر جاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ نے مجھے اسے بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، اور مجھے دنیا کی دولت ہی نہیں، مجھے چرند و پرند، جنات، حیوان، ہوا تک پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، میرے حکم سے جدھر چاہتا ہوں ادھر چلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ جو کمال دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو کمال دیکھ رہے ہیں، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، ٹھیک ہے، شیطان پر حکومت، انسانوں پر حکومت، تمام چرند و پرند پر حکومت، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ اور ہمارے نبی تو ان کے بھی آقا ہیں، ہمارے نبی تو سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا ہیں۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم یہ لے کر چلے جاؤ، اگر تم مانتے ہو تو ویلکم ہے تمہارا، اور نہیں مانو گے تو میں لشکر لے کر آؤں گا، حملہ کر دوں گا، اس لیے کہ میں یہ پسند ہی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ بہت عظیم چیز ہے، انسان کے جسم کے اندر، اس کے پورے وجود کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی چیز اس کا یہ سر ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان کے پورے وجود کے اندر سب سے زیادہ عظمت والی جو چیز ہے وہ اس کا سر ہے، اسی لیے سر کو اوپر رکھا گیا کہ سب سے بلند و والا عزت والی چیز ہے۔ اور یہ سر اس لیے عظیم بنایا گیا تاکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں مطلب بھاری، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی ایک سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا، اگر تو کر لے گا تو ہزار سجدے جو تجھے در بدر کرنے پڑتے، اللہ تجھے ان ہزار سجدوں سے نجات دے گا اگر تو صرف اللہ کے سامنے سجدہ کر لے گا۔ اور اگر تیری پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے تو تیری زندگی میں ایسے وقت اور حالات آئیں گے، ضرور آئیں گے کہ تجھے سجدے کہیں اور کرنا پڑیں گے، آئیں گے ایسے حالات۔ اگر تیری پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہے تو تیری زندگی میں ایسے حالات آئیں گے جو تجھے کہیں اور۔ سجدے کا ایک مطلب غیروں کی منتیں کرنا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشوت دینا بھی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا بھی ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ناجائز و حرام کام کرنا بھی ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا بھی ہے، پیر پکڑنا بھی ہے اس کے۔ یہ ساری چیزیں انسانی عظمت کے خلاف ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا ہے، ہم نے انہیں ذلیل نہیں بنایا، ہم نے انہیں ذلیل نہیں بنایا۔ یہ دنیا ہے جس نے اپنے آپ کو بانٹ لیا رنگوں میں، نسل میں، خاندان میں، ذات میں، برادری میں، گورے رنگ میں، کالے رنگ میں، مگر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک بنایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو فرق ہے آج گورے اور کالے کا، یہ دنیا نے بنایا، امیر اور غریب کا فرق ہے یہ دنیا میں بنایا گیا۔ قرآن کا اعلان ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے کلمہ پڑھنے والے بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی بھائی کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رسول نے فرمایا بالکل مسلمان کی مثال ایسی ہے ایک جسم کی طرح، یعنی اگر تمہاری انگلی میں چوٹ لگ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ تم آرام سے سو جاتے ہو، تمہارے جسم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انگلی میں چوٹ لگی ہے اس کا ہمارے جسم کے آرام سے کیا تعلق؟ نہیں، جسم کا انداز یہ بنایا گیا کہ انگلی میں چوٹ لگ جائے تو پوری رات سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال ایسے ہی ہے، ایک مسلمان کی برابر میں رہنے والے غریبوں کو، محتاجوں کو، ان پڑوسیوں کو دیکھ لیا کرو ان کے گھر سے دھواں آتا ہے یا نہیں آتا ہے کھانا بننے کا، یہی ہے مسلمان کی مثال۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ گم ہو گئے آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، تم اطاعت کرو گے تو عزت کی جائے گی، اور اطاعت نہیں کرو گے تو میں لشکر لے کے آؤں گا۔ قال ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے خبر بھیج دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ آپ صبح سے دوپہر تک ایک مقرر جگہ تھی آپ کے بیٹھنے کی، وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے، ان کی فریاد سنتے تھے، پریشانیاں دور کرتے تھے، اور آپ ان کے جو مسائل ہوتے تھے وہ حل کرتے تھے، فیصلے فرماتے تھے ساری چیزوں کے۔ تو اچانک سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جس تخت کی، بلقیس کے بیٹھنے کا جو تخت ہے، جس کی تعریف کی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے؟ لمبائی کتنی ہے؟ 80 گز، چوڑائی 40، اونچائی 30 گز، سونے اور چاندی سے بنایا، ہیرے اور جواہرات اس کے چاروں طرف لگائے گئے، اتنا عظیم الشان تخت ہے جس پر بلقیس بیٹھتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو بلقیس کے یہاں حاضر ہونے سے پہلے اس تخت کو یہاں منگا لیا جائے۔ ادھر بلقیس نے 7 تالوں میں اپنا تخت بند کر دیا۔ جب ان کا ارادہ ہوا کہ نہیں، یہ دنیا دار تو کوئی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، ہمیں جا کے ملنا چاہیے ان سے، اور اگر واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہے تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تخت بند کر دو، تالے لگا دو تاکہ کوئی یہاں سے لے نہ جائے، کیونکہ وہ اتنا بڑا تخت تھا، آپ اندازہ لگا دیجیے اس کی لمبائی چوڑائی سے کہ وہ سفر میں تو لایا نہیں جا سکتا، تو پیک کرا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ بلقیس کے آنے سے پہلے بلقیس کا جو 7 تالوں میں بند تخت ہے اس کو منگا لیا جائے، تاکہ جب بلقیس یہاں پہنچیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے وزیر وغیرہ، جنات وغیرہ سبھی اس محفل میں تھے۔ آپ نے کہا ایھا الملأ یأتینی، قال ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے مسلمان بننے سے پہلے وہ اطاعت کرتی ہوئی یہاں حاضر ہو، اس کے آنے سے پہلے وہ تخت کوئی میرے پاس لا دے؟ ہے کوئی یہاں اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہاں کوئی مجمع میں ایسا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کوئی اس مجمع میں جو لا دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو ایک خبیث جن کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ ہاں، جن کھڑا ہوا۔ جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ جو مجلس یہ لگاتے ہیں جہاں فیصلے کرتے ہیں، اور آپ کا جو یہاں سے اٹھنے کا وقت ہے، فیصلے سارے معاملات پورے کرنے کے بعد جو اٹھنے کا وقت ہے، تو میں آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، جتنے بھی کیس آپ سن رہے ہیں جو فیصلے فرما رہے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں لا دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس سے زیادہ جلدی چاہیے، اس سے اور زیادہ جلدی چاہیے، اتنی دیر تو کام چلے گی نہیں، اس سے زیادہ جلدی چاہیے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ تو ایک وہ شخص کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، شریعت کا علم، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کہا؟ انا آتيك به قبل ان يرتد اليك، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ اب لوگ سوچتے ہیں پلک جھپکنے تک، نہیں، جھپکنے تک نہیں، آپ پلک جھپک نہیں پاؤ گے، اس سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ یعنی جتنی دیر میں ایک آنکھ اور اوپر آنکھ کا جو پلک ہے، یہ اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے، اس سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگ سوچتے ہیں ایک پلک جھپکا اور لا دیا، نا، پلک جھپکا ہی نہیں، کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی آپ پلک جھپک بھی نہیں پاؤ گے، اس سے پہلے بلقیس کا تخت میں آپ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دوں گا۔
یہ کس نے کہا؟ جادوگر نے نہیں، یہ جنات نے نہیں، اس نے کہا جس کے پاس شریعت کا علم تھا۔ وہ کون تھے؟ ان کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ شریعت کا علم، کتاب کا علم کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن میں نہ ہو، ہے سونا بھی اسی قرآن کی آیتوں سے بنایا جاتا ہے، چاندی بھی اسی قرآن کی آیتوں سے بنائی جاتی ہے، زمین میں سے خزانہ بھی اسی قرآن کی آیتوں سے نکالا جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، ہم نے اس کتاب کو سمجھا نہیں، ہم نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، ہم نے جو اس کتاب کا صحیح جو استعمال تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب بندوں کے لیے، ہم نے وہ کیا ہی نہیں، تو ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ ورنہ سب کچھ اسی کتاب میں ہے، پوری کائنات کا ہر خزانہ اللہ نے اسی کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اور اتنی عظیم کتاب ہے، دیکھو آپ کتنی عظیم کتاب ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک پوری دنیا مٹانے پہ لگی ہے، ایک زبر زیر نہیں ہوا، ایک زبر زیر نہیں ہوا، زیر پیش نہیں ہوا۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی روحانی کتاب، اتنی پاورفل کتاب کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ دنیا میں کوئی کسی کتاب کا حافظ نہیں ہے سوائے قرآن کے، ہے کہ نہیں؟ سوائے قرآن کے۔ اس لیے اللہ نے علم والوں کو بڑا کمال عطا فرمایا۔ علم والے جن کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، جن کے پاس رسول اللہ کے لائے ہوئے طریقے کا علم ہے، وہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، زندگی کے ہر موقع پر ان سے شرعی رہنمائی حاصل کی جائے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے ہمیشہ ہم سے پڑھنے کے زمانے میں کلاس میں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کسی عالم کی بغاوت نہیں کرنا، نصیحت کرتے تھے۔ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک زندہ رہو عزت کے ساتھ رہو اور مرنے کے بعد تمہاری قبر جو ہے روشن رہے اور حشر میں رسول اللہ تم سے چہرہ نہ پھیریں، تو یاد رکھنا کسی عالم کی کبھی بغاوت نہیں کرنا، کبھی اسے گالی نہیں دینا، کبھی برا نہیں کہنا، کبھی اس کی بے عزتی نہیں کرنا۔ عالم کا مطلب ہم کسی عالم کی جو تعظیم کرتے ہیں اس کی لمبائی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اس کے گورے اور کالے رنگ کی تعظیم نہیں ہوتی ہے، وہ کتنے بڑے باپ اور کتنے غریب باپ کا بیٹا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم علماء کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کے دل میں ہے وہ ہمارے نبی کی شریعت کا علم ہے۔ ایک عالم کی جو تعظیم ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے، علم کی تعظیم عالم کی وجہ سے نہیں ہے، عالم کی تعظیم علم کی وجہ سے ہے۔ فرمایا کبھی کسی عالم کی بغاوت نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، برائی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا زندگی میں وہ لمحے ضرور آئیں گے جو اللہ تمہیں ذلیل فرما دے گا۔ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، قرآن آخری کتاب ہے۔ اب اتنا لمبا زمانہ باقی ہے، قیامت تک کا کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو عالم ہوں گے وہ نبیوں کے وارث ہوں گے، میری امت کے جو عالم ہوں گے وہ نبیوں کے وارث ہوں گے۔ جو کام انبیاء کرام نے دین پھیلانے کا، لوگوں کو اسلام سکھانے کا کام نبیوں نے کیا، وہی کام میری امت کے علماء کریں گے قیامت تک۔ اس لیے ان کا جو مشن ہے یہ ان کا اپنا نہیں، وہ میرا مشن ہوگا، اس لیے تم ان کی طرف نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ان کے سینے میں میری شریعت کا علم ہے۔ فقہاء اکرام نے بہت سارے اقوال بیان کیے، ایک بہت بڑے فقیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ تم جس مشہور آدمی کو جانتے ہو کہ جس نے عالم کی بغاوت کی ہو، مخالفت کی ہو، اور تمہیں یقین نہ ہو تو اس کی قبر کھود کے دیکھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کے عذاب سے۔ یہاں تک لکھ دیا انہوں نے کتاب میں۔ دنیا میں کوئی عالم کا مخالف رہا ہو، برائی کرتا ہو، گالی دیتا ہو، غیبت کرتا ہو، حسد کرتا ہو، اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہو، کوئی بھی ہو، اور اسی حال میں مر جائے وہ، اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے اس رویے میں نرمی ہونا چاہیے،
آخر ہمارے مزاج میں یہ کیوں ہے کہ ہمیں مسجد کا امام انسان نہیں فرشتہ چاہیے؟ امام بھی تو انسان ہے یا نہیں؟ امام بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کی بھی اپنی زندگی ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہیں آنے کے لیے کہیں جانے کے لیے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کا بھی دل چاہتا ہے گھومنے کے لیے۔ آج حال یہ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہمارے علماء کو کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ان کے تنخواہوں کو لے کر آپ دیکھ لیجئے کتنی تنخواہیں عالموں کی، 5,000 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000۔ عام طور پر اکثریت یہ ہے ہمارے ملک کی۔ بے شمار لوگوں کے فون آتے ہیں ہمیں مسجد میں امام چاہیے، لامحالہ ان سے پوچھا جاتا ہے کیسے امام چاہیے، یعنی تمہاری مسجد میں کیا ذمہ داریاں ہیں اس لیول کا امام آپ کو دیا جائے؟ تو وہ لوٹ کے کہتے ہیں نہیں، اپنے تو کوئی ٹوٹا پھوٹا آدمی دے دیجئے، بس نماز پڑھانی ہے۔ کیا کریں؟ ٹوٹا پھوٹا آدمی کا کیا کریں؟ ہاتھ پیر توڑ دیں؟ ٹوٹا پھوٹا آدمی دے دیجئے، نماز پڑھانی ہے۔ ٹوٹا پھوٹا آدمی انہوں نے منگا لیا، کم پڑھا لکھا آدمی نماز پڑھانے کے لیے۔ اب وہی شخص جس نے امام کو بلایا وہ اگلے مہینے اعتراض کر رہا ہے ہمارے امام صاحب سو اچھی تقریر نہیں کرتے، ہمارے امام صاحب تو مسئلے نہیں بتاتے۔ ایسے امام کا کیا فائدہ جو مسئلے بھی نہیں بتاتے، تقریر بھی نہیں کرتے؟ تو آپ نے تقریر کرنے والا بلایا ہی نہیں، اس لیول کا اتنا پڑھا لکھا قابل ذمہ دار ڈگری والا امام آپ نے بلایا ہی نہیں، محض سیلری کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کا جو لیول ہے وہ وہی کام کرے گا، جس کا جو لیول نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ حافظ عالم والا کام نہیں کر سکتا، ایک عالم مولانا مفتی صاحب والا کام نہیں کر سکتا، سب کا اپنا لیول ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سائنس پڑھانے والے سے آپ دوسرا سبجیکٹ پڑھوا لیجئے، مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ ہماری لائن میں کوئی حدیث پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت میں شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، مسئلے مسائل بھی بتاتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ جو ملٹی جو علم ہے نا ان کا، چاروں چیزوں کا یا تمام چیزوں کا، یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک یا دو چیز کی مہارت ہوتی ہے، تو جس کا جو لیول ہے وہ اسی لیول پہ کام کر سکتا ہے۔ ہم اس لیول کا امام نہیں بلائیں گے، اس لیول کا کام نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے علماء کا احترام کیا جانا چاہیے۔ علماء کوئی بھی ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ایک عالم کا مقام یہاں تک ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ، جس کام کے لیے جنات نے انکار کر دیا اس کام کو ایک عالم نے پلک جھپکنے سے پہلے کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک عالم کا۔ جنات جس کام سے عاجز آ گئے، عالم نے وہ کام کر دیا۔ دیکھیے آپ، کوئی بڑے سے بڑا انسان، مالدار، کوئی نیتا، کوئی بھی آ جائے، ایم پی ایم ایل اے ودھایک مسجد کے اندر، اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ باہر جتنے بھی تمہارے منصب ہیں، جتنے بھی، سب باہر مسجد کے گیٹ کے باہر چلو۔ مسجد میں آئے ہو نماز پڑھنے عام انسان کی طرح، جگہ آخری صف میں ملتی ہے تو بالکل یہ نہیں کیا جائے گا کہ صحیح نہیں صاحب یہ نیتا جی ہیں ان کو آگے جگہ دو، ہرگز ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں ہو، یہاں سب برابر ہیں، یہاں سب برابر ہیں، کوئی نیتا نہیں، کوئی چیئرمین صاحب نہیں، کوئی ودھایک صاحب نہیں، سب برابر ہیں۔ اللہ کا گھر ہے یہ، سارے عہدے منصب مسجد سے باہر چھوڑ کے آئیے۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی شریعت کا حکم اور فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم دین آ جائے تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی عالم آ جائے تو مسجد میں بھی آپ کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انداز ہے تعظیم کا۔ یہ اس آدمی کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ شریعت کا جو علم اس کے سینے میں ہے اس علم کی تعظیم ہو رہی ہے۔ ایک تعظیم کا انداز یہ بھی ہے، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کسی محلے کے ہیں، یہاں بہت سارے محلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے امام صاحب جب مسجد سے اپنے روم سے نکلیں، روڈ پر آ جائیں، کہیں گزرتے ہوں آپ کے سامنے سے، یہ ادب اور احترام کا انداز ہے۔ آپ ان کے قریب نہیں بھی آ رہے ہیں، بات نہیں بھی کر رہے ہیں، جہاں ہیں انہیں دیکھ کر وہیں اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے، یہ بھی احترام کا انداز ہے۔ اور جن قوموں کا حال یہ ہے، ہم ایک طرف ایک عالم کو نائب رسول سمجھتے ہیں، صاحب عالم تو ہمارا نائب رسول ہے، سر کے تاج ہے،
اور جب ہمارے علماء ہمارے قریب سے گزرتے ہیں ہم اپنی باتوں میں مگن ہیں تو مگن ہیں، سلام کرنے کے لیے بھی راضی نہیں، اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے راضی نہیں، اس لیے کہ روڈ پر اپنے علماء کو عزت دینا یہ دوسری قوموں کو ادب سکھانے کا ایک انداز ہے کہ ہم اپنے علماء کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نکلتے چلے جا رہے ہیں، کتنی بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بندے اگر بیٹھے، امام صاحب کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، بندے بیٹھے تو بیٹھے ہیں، اٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہے کہ حضرت کھڑے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ مجھ سے سارے لوگ بڑے محبت سے پیش آتے ہیں، یہ عام طور پر ایسا ہے۔ علماء کی تعظیم، ان کا احترام بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور سپورٹ، علماء کا سپورٹ بہت ضروری ہے۔ کس مشن میں؟ دین کے مشن میں۔ وہ اگر دین کا کوئی مشن چلاتے ہوں، کوئی بھی عالم ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر واقعی وہ ہمارے نبی کے دین کو آگے بڑھانے میں لگا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں۔ سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسید کٹا دیں سپورٹ ہوگی۔ سپورٹ کرنے کا ٹوٹل مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے چند محبت برے جملے حوصلہ افزائی والے کسی کے حوصلے کو بلند کر سکتے ہیں تو مسکراتے ہوئے وہ جملے بھی آپ بول دیجئے، یہ بھی ہیلپ ہے، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی سپورٹ ہے، محبت والے جملے۔ اس لیے کہ بہت اہم چیز یہ ہے زندگی میں حوصلہ دینا اور حوصلہ توڑ دینا، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے، ہم نے کہیں کوئی بات سنی جو خراب بات تھی، ہمیں وہ بات ہی نہیں بتانی ہے، ہمیں صرف اچھی بات بتانی ہے جس سے حوصلہ بلند ہو، خراب بات بتانی نہیں ہے جس سے حوصلہ پست ہو جائے۔ ہمارے بچے ایگزام میں فیل ہو جائیں تو ایسا نہیں ہم انہیں گھر سے باہر نکال دیں، بات نہ کریں، انہیں کھانا نہ دیں، انہیں ڈانٹیں، گالیاں دیں، مارنے لگ جائیں، نہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ بہت دور تک کے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ کامیاب ہونا، ناکام ہونا یہ قسمت پر ہے۔ ایسا نہیں، دنیا میں کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جو یہ کوشش کرتا ہو کہ میں فیل ہو جاؤں۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے میں کامیاب ہوں، لیکن اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے حوصلہ دیں، اسے حوصلہ دیں، اسے سمجھائیں، اسے موٹیویٹ کریں تاکہ آنے والے زمانے میں اسے اور بہترین کامیابی ملے۔ یہ ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے، چاہے وہ علماء ہو، دینداروں، کوئی بھی ہو۔ اور دوسری بات، ایک علماء کا احترام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے شریعت کے مسائل باضابطہ، ایسا نہیں عالم صاحب آپ کو مارکیٹ میں مل گئے تو وہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہمارا مسئلہ بتا کے جاؤ، یہ احترام نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ ادب کا طریقہ نہیں ہے۔ احترام یہ ہے، کوئی بھی عالم و دنیا کا احترام یہ ہے کہ آپ احترام کے ساتھ پہلے اجازت لیجئے۔ قرآن شریف کی باضابطہ اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے کوئی سوال کرنا چاہو، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو تو محبوب کی باتوں کا جو زبان سے نکلنے والے عظیم جملے ہیں ان کا احترام یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دو، پھر جا کے محبوب سے اجازت لو، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کچھ پوچھ لیں، اگر میرا محبوب اجازت دے تو لب ہلاؤ، ورنہ ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑے رہو، انتظار کرو کب رسول اللہ نگاہ کرم فرماتے۔ علماء کا یہ مقام ہے، آپ اجازت لیجئے، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اگر وقت میں گنجائش ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے، یا آپ ہمیں وقت دے دیجئے کہ ہم آپ سے کب یہ انداز ہے، یہ احترام ہے، یہ ادب ہے، یہ سسٹم ہے۔ انسان کا لہجہ ہی بتاتا ہے وہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت علی کا جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا انسان پیدا ہونے کے بعد میں بولنا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے، لیکن بے شمار لوگوں کو پوری زندگی میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کب کہاں کیا بولنا ہے۔ یہی بہت بڑی مسٹیک ہے، سمجھے؟ وسیم بریلوی نے کہا تھا، ایک شعر ہے، بہت بڑے شاعر ہیں وسیم بریلوی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر بات صحیح ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ بات آپ کی صحیح ہے، اس میں اچھائی ہے، سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہے، بات کوئی بھی ہو سنی جائے گی، لیکن آپ کا جو انداز ہے وہ اگر غیر مناسب ہے تو آپ کی بات کا احترام نہیں کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے کیا کروں گا؟ پہلے لا دوں گا۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت آصف بن برخیہ نے ایسے ہی ہوا، اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا تھا اس علم کے ذریعے انہوں نے فوراً پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جسے تالوں میں بند کر کے آئی تھیں حضرت بلقیس،
پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا سا چینج کر دو اسے، تھوڑا سا بدل دو اسے۔ بدل اس لیے دو تاکہ بلقیس پہچان نہ سکیں کہ انہی کا تخت ہے۔ کیوں بدل دو؟ تاکہ وہ پہچان نہ سکیں کہ انہی کا تخت ہے۔ بدل دیا گیا، تھوڑی سی اس کی حیت، اس کی ڈیزائن ادھر ادھر کر دی گئی، سمجھے؟ فلما جاءت، قرآن نے کہا تو جب وہ حاضر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، قیل اہاکذا عرشک، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ کیا کہا؟ اہاکذا عرشک، کیا تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ تو وہ ذہن آزما رہے تھے کہ یہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہیں، ان کا ذہن دیکھا جائے کتنا ذہن ہے، کیا ان کے ذہن کا معیار ہے؟ کہا یہی ایسے ہی ہے تمہارا تخت؟ قالت کأنہ ہوا، تو حضرت بلقیس نے کہا ایسے ہی نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ہی تخت ہے، ایسے ہی نہیں، گویا کہ یہ وہی ہے، یہ میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے، یہ تمہاری آزمائش تھی۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور یہ بلقیس وہ تھی کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو جو اللہ کے علاوہ سجدہ کرتی ہیں سورج کو ان کی نگاہوں میں بہتر کر دیا تھا، اور یہ ایمان والوں میں سے آج سے پہلے نہیں تھی۔ قیل لها ادخل الصرح، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک صحن تیار کرایا تھا، گھر کا آنگن، ایک ایسا صحن تیار کرایا کہ جس کے نیچے پانی، اور اس پانی میں خوبصورت الگ الگ رنگ کی مچھلیاں، اور اس کے اوپر جو آپ نے فرش بنوایا وہ شیشے کا، یعنی نیچے سے اوپر پانی نظر آتا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بالکل ہمارے آپ کے سب کے گھروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو جانتے ہیں ہم، یہی انداز تھی اس زمین کا، پورا شیشہ لگا ہوا تھا اس زمین میں، اور جو نیچے کا پانی تھا اور مچھلیاں تھے وہ نظر آ رہی تھیں۔ قیل لها ادخل الصرح، تو آپ نے بلایا بلقیس کو کہ آؤ اندر صحن میں آ جاؤ، اندر صحن میں آ جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی گہرا گڈھا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لباس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا کہ جس سے ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں۔ قرآن نے کہا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ گمان کیا گویا کہ یہ پانی یا گڈھا ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی انہیں لگا کہ یہ پانی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے بھیگ جائیں۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، قرآن نے کہا وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشہ ہے، باضابطہ صاف و شفاف جو تمہیں نظر آ رہا ہے، پانی نہیں ہے، پانی اس کے نیچے ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ حاضر ہوئیں تو حاضر ہونے کے بعد فرمایا رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیا کیا میں نے؟ ظلم کیا، یعنی اتنی زندگی میں نے تیری نافرمانی میں گزار دی، یہ ظلم ہے۔ اور کیا کہا؟ ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم